فلم 92 کے ساتھ میں ہوں خالد تبسم۔ ہماری فلمی دنیا 1960 اور 1970 کے اشروں میں انتہائی عروج پر تھی۔ اس عرصہ کے دوران نہ صرف لاجواب اور یادگار فلمیں بنائی گئیں بلکہ کئی منفرد، عمدہ اور باصلاحیت فنکاروں کو بھی متعارف کروایا گیا جنہوں نے عمدہ اداکاری کے ذریعے ناقابل فراموش کام کیا۔ 1963 کے لگ بھگ ایک عام سی لڑکی زہرہ نازنین فلموں میں کام کرنے کا شوق لے کر فلمی دنیا میں آئی۔ دیکھنے میں وہ ایک عام سانولی رنگت کی حامل لڑکی تھی، مگر اس کی سکرین بیوٹی بڑی زبردست تھی۔ انہی دنوں زہرہ کی ملاقات ہدایت کار ریاض احمد سے ہوئی، جو ایک ایکشن کاسٹیوم اردو فلم غدار بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ زہرہ نازنین سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے مقبول ہیرو سدھیر کے مقابل فرسٹ ہیروئن کے رول میں لے لیا۔ وہ بڑی خوش قسمت نکلی کہ اسے پہلی ہی فلم میں ہیروئن کا کردار مل گیا۔ زہرہ نازنین کا نام فلمی اعتبار سے موزوں نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی سانولی رنگت اور جوانی کی غضبناک اٹھان کے حوالے سے اپنا فلمی نام سلونی رکھ لیا، جس کا مطلب نمکین اور سانولی رنگت والا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ نام اس کی کامیابیوں کی پہچان بنا۔ غدار کے دیگر نمایاں اداکاروں میں محمد علی، مینا شوری، فردوس اور مظہر شاہ شامل تھے۔ محمد علی نے ینگ ٹو اولڈ سدھیر کے باپ کا کردار ادا کیا۔ سلونی نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ فلم کے 4 گیت سلونی پر پکچرائز کیے گئے۔ غدار نے اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی، جس نے سلونی کے فلمی کیریئر کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد دی۔ سلونی 26 اپریل 1950 کو پیدا ہوئی، اس لحاظ سے وہ اوائل عمری میں فلمی دنیا میں آ گئی۔ غدار کے بعد ہدایت کار فضل کریم فضلی نے سلونی کو اپنی اردو سوشل فلم ایسا بھی ہوتا میں زیبا کمال، نرالا اور لہری کے ساتھ ایک رول میں کام کرنے کا موقع دیا۔ اس فلم میں بھی سلونی پر 2 گیت پکچرائز کیے گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے پسندیدگی کے اعتبار سے کامیاب رہی۔ یوں سلونی کو اپنا فلمی کیریئر پر اعتماد انداز میں آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ فلم ساز و ہدایت کار حسن طارق بھی سلونی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے بھی اپنی سوشل پنجابی فلم فن خاں میں علاؤالدین کے مقابل سلونی کو سیکنڈ ہیروئن کے کردار میں لیا۔ فن خاں کا ٹائٹل رول علاؤالدین نے نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ سلونی اس پر فریفتہ ہوتی ہے۔ فلم کی مرکزی جوڑی شیری اور سدھیر کی تھی۔ فن خاں بزنس کے اعتبار سے سپر ہٹ ہوئی تو سلونی دوسرے فلم سازوں کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ اسی سال ریلیز ہونے والی ہدایت کار راجہ حفیظ کی کھوٹا پیسہ میں سلونی محمد علی کے ساتھ ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی، جس نے اوسط درجہ میں کامیابی حاصل کی۔ سلونی ایسا بھی ہوتا ہے، فن خان اور کھوٹا پیسہ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے خود کو منوانے میں کامیاب رہی، جس کی وجہ سے فلم سازوں نے اسے ایک بہتر آپشن کے طور پر اپنی آنے والی فلموں میں دھڑا دھڑ لینا شروع کر دیا اور سلونی شب و روز فلموں کی شوٹنگز میں مصروف ہو گئی۔ نتیجتاً 1966 میں سلونی کی تقریباً 15 فلمیں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جو تمام اردو زبان میں تھیں، جن میں وہ فرسٹ ہیروئن اور سیکنڈ ہیروئن کے کرداروں میں نظر آئیں۔ تاہم چند میں وہ مہمان کرداروں میں جلوہ گر ہوئی۔ کاروباری اعتبار سے اکثر فلمیں کامیاب ثابت ہوئیں اور چند کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہدایت کار حسن طارق کی ہٹ فلم سوال میں سلونی ایجاز کے ساتھ سیکنڈ پیر کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ فلم کی کہانی سلونی کے کردار کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی آزاد خیالی اور آوارہ گردی کے سبب ایجاز کے ناجائز بچے کی ماں بنتی ہے۔ ایجاز کا کردار منفی ہونے کی وجہ سے ولن کا تھا۔ سلونی نہایت جذباتی اور پر اثر مکالمے بولتی ہے۔ سلونی اور ایجاز پر فلمایا گیا یہ 2 گانا، ایک تم ملے تو سارا جہاں مل گیا ہمیں،
پسند کیا گیا۔ ہدایتکار اکبر علی اکو کی ہٹ ایکشن فلم عادل میں سلونی کو محمد علی کے ساتھ مرکزی کردار میں بے حد پسند کیا گیا۔ عادل اداکار محمد علی کی بطور فلم ساز پہلی ذاتی فلم تھی جس کا ٹائٹل رول انہوں نے خود ادا کیا۔ سلونی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ سلونی نے فلم میں شامل مالا کے گائے مقبول گیت شمع کا شعلہ بھڑک رہا ہے، دل پروانہ دھڑک رہا ہے پر لاجواب اداکاری کی۔ اس سال سلونی کی تیسری ہٹ ہونے والی ہدایتکار ایس سلیمان کی فلم لوری میں اسے محمد علی کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے روپ میں پیش کیا گیا۔ ہدایتکار مسعود پرویز کی سرحد میں سلونی نے ایجاز کے مقابل ہیروئن کا کردار نہایت خوبصورت انداز میں ادا کیا، خاص طور پر اس پر پکچرائز کیا گیا گیت چاند تو جب بھی مسکراتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے بے حد مقبول ہوا۔ سرحد اوسط درجہ میں کامیاب رہی۔ سلونی کی دیگر فلموں قبیلہ، باغی سردار اور کو نور کو بھی اوسط درجے کی کامیابی ملی، جبکہ تصویر، جلوہ، تقدیر اور جانباز ناکام ہوئی۔ اگلے سال 1967 میں سلونی کی صرف 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں اداکار علاء الدین کی ذاتی پنجابی فلم دل دا جانی نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی، جس کا ٹائٹل رول حبیب نے ادا کیا، جن کی ہیروئن نیلو تھی، جبکہ سلونی نے علاء الدین کے ساتھ دوسرے پیر کے کردار میں کام کیا۔ اس رومانٹک اور میوزیکل فلم کا میوزک وزیر افضل نے ترتیب دیا۔ اکثر گیت بہت مقبول ہوئے بلکہ ہر زبان پر سنائی دیتے تھے۔ ہدایتکار ایس اے بخاری کی فلم گنہگار میں سلونی ایجاز کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، جبکہ حسنہ اور حبیب نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ایک لحاظ سے حبیب کا کردار ویلن کا تھا جو ملک کا غدار ہوتا ہے۔ ہدایتکار اکبر علی اکو کی فوک سٹوری پر مبنی فلم حاتم طائی میں سلونی کو محمد علی کے ساتھ ہیروئن کے طور پر پیش کیا گیا۔ حاتم طائی اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ فلم دل دا جانی میں بہترین کردار نگاری اور مکالموں کی خوبصورت ادائیگی کے باعث فلم سازوں نے سلونی کو پنجابی فلموں میں ایک الڑ مٹیار کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا، جس کو پنجابی فلموں کے دلدادہ عوام نے بھرپور پذیرائی بخشی۔ سلونی تیکھی آواز کی حامل تھی، اس لیے پنجابی مکالموں کی ادائیگی میں اس کا انداز منفرد اور پاورفل ہوتا۔ تے میں سنیا ہے ہن تو اینا دا بیانہ بھی پھڑ لیا ہے، تے یاد رکھ ماما میری منگنی چنو نال ہوئی ہے، تے چنو دے خاندان دے بندے وکدے نہیں مر جاندے نے۔ او وڈی ہمت نے تے بے حدت نے جنہاں نوں کوئی نہیں ویکھ نہیں سکدے، انہاں نوں اے پوچھ کہ کنا ہزارت گروی کون پہ آیا ہے۔ ماما جے تو اینا دے دشمناں دا دلال بن کے آیا ہے تے جا کے کہہ دے اپنے شوکار نوں کہ 8 پیراں دے اندر اندر اودی رقم پہنچ جائے گی۔ 1968 سلونی کے فلمی کیریئر کا بہترین سال تھا جب اس کی مقبولیت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اس سال اس کی تقریباً 21 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سے بیشتر فلموں میں وہ فرسٹ ہیروئن کے طور پر جلوہ گر ہوئی، جن میں بھٹی برادران کی پنجابی سوشل اور سپر ہٹ فلم چن مکھنا میں سدھیر کے ساتھ، ہدایتکار علی طاہر کی 2 بھائی، معروف دانشور اور مصنف اشفاق احمد کی بطور ہدایتکار دھوپ اور سائے، ہدایتکار رشید اختر کی پنجابی سوشل فلم موج بہار میں ایجاز کے ساتھ، حیدر چودھری کی بدلہ میں یوسف خان کے ساتھ، پنجابی فلم سونا اور مہندی میں علاء الدین کے ساتھ۔ سونا کوئی خاص کامیابی تو حاصل نہ کر سکی مگر سلونی پر گڑوی والی کے روپ میں فلمایا گیا ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا یہ گیت کانوں کیتا پیار تیرے نال بہت مقبول ہوا۔ کیفی کی سوشل پنجابی فلم سجن پیارا میں کیفی کے ساتھ، ہدایتکار ثقلین رضوی کی ولی عہد اور ہدایتکار ریاض احمد راجو کی پنجابی فلموں ڈھول جانی اور جمعہ جنجنال میں اداکار حبیب کے ساتھ ہیروئن آئی، جبکہ ظالم، شہنشاہ جہانگیر، 2 مٹیاراں، دوسری شادی، میرا بابل اور باؤجی میں اسے سیکنڈ ہیروئن کے روپ میں پیش کیا گیا۔ باؤجی میں سلونی ایجاز کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ ان پر فلمائے گئے اس مقبول ترین گیت دل دیاں لگیاں جانے نہ
میرا پیار پہچانے نہ کملی اوے موٹیار خان دی میں سلونی نے لاجواب رقص پیش کیا۔ اس کے علاوہ 3 اور گیت بھی سلونی پر پکچرائز کیے گئے۔ اس طرح پنجابی فلم بدلہ میں سلونی پر ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے یہ 3 سپر ہٹ گیت چٹی گھوڑی تے کاٹھی تلے دار نہیں سیو، دوروں تکاں تے لگے تھانے دار نہیں سیو، پھکی پہ گئی چند تاریاں دی لو، تو اجے بھی نہ آئیو سجنا، اور راہے راہے جاندے آ رایا، تُویں میرے دل دا چور وے فلم بند کیے گئے، جو سلونی کی مقبولیت میں اہم ثابت ہوئے۔ فلم دو مٹیارہ میں سلونی نے فردوس کے ساتھ ٹائٹل رول ادا کیا۔ دونوں فلم کے ہیرو حبیب پر فریفتہ ہوتی ہیں، لیکن فردوس حبیب کو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مجبوراً سلونی کو مسعود رانا کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس فلم میں گلوکار مسعود رانا نے پہلی مرتبہ اداکاری کی۔ دوسری شادی میں وہ الیاس کاشمیری کی دوسری بیوی بنتی ہے۔ 1969 میں سلونی کی صرف 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سے ہدایت کار راجہ حفیظ کی وریام ہٹ اور بھٹی برادران کی سوشل پنجابی فلم جند جان سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ وریام سلونی کی سولو ہیروئن کے طور پر کامیاب فلم تھی۔ یہ سخت مقابلے کا دور تھا، فلمی اداکارائیں خود کو منوانے کے لیے سخت محنت کر رہی تھیں۔ اس لحاظ سے وریام سلونی کے کیریئر کی ایک اہم فلم تھی، جس میں اس نے حبیب اور سدھیر جیسے صف اول کے ہیروز کے ساتھ لاجواب کام کیا۔ وریام نغمات کے لحاظ سے بھی ایک بڑی فلم تھی، جس کے بیشتر گیت بے حد مقبول ہوئے۔ موسیقار غلام حسین شبیر کے میوزک میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے یہ 2 سپر ہٹ گیت سلونی پر پکچرائز کیے گئے۔ سونا مکھڑا تے اکھ مستانی، پل پل بئی جانا، اور وے مینو تیرے پین پلیکھے، جند اللہ دے لیکھے، آجا میرے ڈھولنا نے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ بھٹی برادران کی سپر ہٹ ہونے والی پنجابی تخلیق جند جان میں سلونی کیفی کے ساتھ دوسرے پیئر کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ دونوں پر حزین قادری کا لکھا یہ گیت ناجا ناجا نی مٹیارے نظارے تینوں واجہ مار دے فلم بند کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ اوسط درجے میں کامیاب ہونے والی خلیفہ سعید احمد کی فلم بھائیاں دی جوڑی میں سلونی جلوہ گر ہوئی۔ ان کے علاوہ سلونی دلبر جانی میں اعجاز، شبستان میں سدھیر اور جیو ڈولا میں یوسف خان کے ساتھ ہیروئن آئی، مگر تینوں ناکام ثابت ہوئیں۔ انہی دنوں سلونی معروف فلم ساز اور اسٹوڈیو آنر باری ملک کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ باری ملک گوری رنگت کے حامل ایک وجیح شکل نوجوان تھے، جن کے گرد اکثر اداکارائیں تتلیوں کی طرح اڑتی نظر آتی تھیں۔ فروری 1957 میں ریلیز ہونے والی مشہور فلم یکے والی کے فلم ساز بھی باری ملک تھے۔ یہ فلم اس قدر مقبول ہوئی تھی کہ باری ملک نے اس سے حاصل ہونے والی خطیر آمدن سے آغا جیے گل کے فلم اسٹوڈیو ایونیو اسٹوڈیوز سے ملحق 92 کنال اراضی خرید کر باری اسٹوڈیوز کے نام سے ایک فلم اسٹوڈیو قائم کیا، جس میں پنجابی فلموں کی فلم بندی کے لیے گاؤں بنایا، جہاں پر دیہاتی ماحول پیدا کیا گیا۔ اس لحاظ سے اکثر پنجابی فلموں کے فلم ساز باری اسٹوڈیوز میں فلم تیار کرنے کو ترجیح دیتے۔ باری ملک سے سلونی کی محبت میں باری ملک اتنے پرجوش نہ تھے۔ 1970 میں سلونی کی 9 فلمیں سنیما گھروں میں پیش کی گئیں۔ ہدایت کار قدیر ملک کی سوشل پنجابی فلم گڈو میں سلونی حبیب کی ہیروئن بنی۔ اس فلم کے مصنف اور گیت نگار احمد راہی تھے، جن کے اثرات پر موسیقار خواجہ خورشید انور اس فلم کا میوزک دینے پر آمادہ ہوئے۔ فلم کے اکثر گیت بہت مقبول ہوئے، مگر فلم ناکام ہو گئی۔ گڈو میں سلونی پر 6 گیت پکچرائز کیے گئے۔ سلونی کی اداکار آزاد کے ساتھ بطور ہیروئن کاسٹیوم فلم تخت اور تاج، سدھیر کے ساتھ اردو فلمیں ریشمہ اور درندہ، اداکار کمال کے ساتھ سوشل اردو فلم بے دردی بری طرح ناکام ہوئی۔ اس سال سلونی کی واحد سپر ہٹ ہونے والی فلم ہدایت کار خلیفہ سعید احمد کی سوشل پنجابی فلم
انورا تھی، جس کا ٹائٹل رول ساون نے ادا کیا۔ فرسٹ پیئر نغمہ اور اعجاز کا، جبکہ سیکنڈ پیئر سلونی اور اقبال حسن کا تھا۔ سلونی نے بہترین اداکاری کی۔ فلم کا ایک مقبول گیت لاج محبتاں دی رکھ وے میرے پنڈ دیا چھوروا سلونی پر پکچرائز کیا گیا۔ ادھر سلونی باری ملک کی محبت کا اس قدر دم بھرنے لگی کہ اسے ہر جانب باری ملک کی نظر آتا، جس نے اس کے فلمی کیریئر کو بھی متاثر کیا۔ سلونی کی اولین خواہش یہ تھی کہ اس کی فوراً باری ملک سے شادی ہو جائے، مگر باری ملک ہیلوں بہانوں سے اسے ٹال رہا تھا۔ در حقیقت وہ سلونی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ اس سے قبل باری ملک دلیپ کمار کے بھائی اداکار ناصر خان کی سابقہ بیوی سوریا سے شادی کر چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے اداکارہ نجمہ سے بھی شادی کر لی۔ غالباً باری ملک نجمہ بیگم کے بہت زیر اثر تھے کہ وہ سلونی کی خواہش پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ سلونی نے اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر خود کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آخر کار ایک روز اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی، مگر اسے بروقت بچا لیا گیا۔ جب باری ملک کو سلونی کی اقدام خودکشی کے ذریعے پرخلوص محبت کا اندازہ ہوا تو فوراً اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئے، جس کے نتیجہ میں سلونی اور باری ملک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس دوران 1971 میں سلونی کی صرف 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو تمام ناکام فلمیں ثابت ہوئیں۔ ان میں سلونی کی اقبال حسن کے ساتھ بھائیاں باج نہ جوڑیاں، دلجیت مرزا کی راجہ رانی، اسلم ایرانی کی بابا دینا، اداکار حبیب کے ساتھ حد بندی، سدھیر کے ساتھ گھنگرو اور عنایت حسین بھٹی کے ساتھ پیار دے پلیکھے شامل تھے۔ باری ملک کے ساتھ شادی کے بعد سلونی نے گھرداری پر توجہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے فلموں اور فلمی دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باری ملک اسے اپنے ساتھ دبئی لے گئے، جہاں وہ ایک طویل عرصہ تک قیام پذیر رہی۔ جن فلموں میں سلونی کام کر چکی تھی ان میں ہدایت کار حسن طارق کی پنجابی تخلیق ڈھول جوانیاں مانے اور اردو فلم سپاہ سالار 1972 میں ریلیز ہوئی، جبکہ سلونی کی آخری فلم امیر تے غریب 1978 میں ریلیز کی گئی۔ سلونی نے اپنے مختصر ترین 7 سالہ فلمی کیریئر کے دوران تقریباً 80 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں اس کی لاجواب پرفارمنس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ باری ملک سے سلونی کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک کی شادی اداکار الیاس کاشمیری کے بیٹے سے کی گئی، جبکہ دوسری بیٹی کی شادی کراچی میں کی گئی۔ دبئی سے آنے کے بعد سلونی نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگر کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے، جس نے اس کی صحت کو بہت نقصان پہنچایا۔ جن دنوں وہ اپنی بیٹی سے ملنے کراچی آئی ہوئی تھیں، لیور فیل ہونے کی وجہ سے 15 اکتوبر 2010 کو انتقال کر گئی۔ سلونی کو فردوس مارکیٹ گلبرگ لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اگرچہ وہ صف اول کی ہیروئن تو نہ بن سکی، مگر ایک باصلاحیت اداکارہ کے طور پر فلموں میں پسند کی گئی۔